السلام علیکم، میں ہوں رمنا سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی چیک۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے 3 ایسی کہانیوں کی جو مختلف ہیں، لیکن ان تینوں میں ایک بات کامن ہے: انسانی محنت اور پروگریس۔ پہلی کہانی پاکستان ویمنز کرکٹ کی، جہاں کیپٹن فاطمہ ثنا نے دنیا کی بہترین پلیئرز کے درمیان اپنی جگہ بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا ہے، جبکہ دوسری کہانی مصر کی ایک 83 ایئرز اولڈ خاتون کی ہے جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور تیسری کہانی سوئٹزرلینڈ سے ہے، جہاں ریلوے ٹریکس پر کو سولر پلانٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ریالٹی چیک۔ ویمنز کرکٹ آہستہ آہستہ دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ وہ یہ کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC نے ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کی ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس ایلیٹ پلیئنگ 11 پلیئرز میں پاکستان ویمن کی کیپٹن فاطمہ ثنا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک انڈیویجول ایوارڈ نہیں، یہ بلکہ پاکستانی ویمنز کرکٹ کے لیے ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ہے۔ فاطمہ ثنا نے ٹورنامنٹ میں بات اور بال دونوں سے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے۔ اسی آل راؤنڈ پرفارمنس کی وجہ سے ICC نے انہیں دنیا کی بہترین پلیئرز کے ساتھ ٹیم آف دا ٹورنامنٹ میں جگہ دی ہے۔ اس ٹیم کی کیپٹن آسٹریلیا کی سوفی کو بنایا گیا ہے، جبکہ آسٹریلیا کی بیتھ مونی اس ٹیم کا حصہ ہے، جبکہ انگلینڈ کی ڈینی وائٹ اور نیٹ اسکریور برنٹ، جبکہ ساؤتھ افریقہ کی پلیئر بھی شامل ہیں، جبکہ آئرلینڈ انڈیا کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں ہے، اور ساؤتھ ایشین ملک سری لنکا کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ کو 12 پلیئر نامنیٹ کیا گیا ہے۔ سوچئے، جب کسی پاکستانی پلیئر کا نام ان تمام ورلڈ کلاس کرکٹرز کے ساتھ لیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک پلیئر کی کامیابی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پاکستان ویمنز کرکٹ گلوبل لیول پر رسپیکٹ اور ریکگنیشن دونوں حاصل کر رہا ہے۔ یہ اچیومنٹ تمام ان لڑکیوں کے لیے بھی امید کا پیغام ہے جو کرکٹ کو کیریئر بنانا چاہتی ہیں۔ ریالٹی چیک یہ ہے کہ پاکستان ویمنز کرکٹ کو اب صرف ٹیلنٹ نہیں بلکہ کنسسٹنسی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ڈومیسٹک سٹرکچر اور فیسلٹیز کو مزید بہتر بنایا جائے تو آنے والے سالوں میں اور بھی پلیئرز ICC ایوارڈز میں نظر آ سکتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مصر کی طرف، جہاں ایک ایسی کہانی سامنے آئی ہے کہ اس نے دنیا بھر کے لوگوں کو انسپائر کیا ہے۔ 83 ایئرز اولڈ امل اسماعیل نے PhD کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں، 83 ایئر اولڈ خاتون نے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن اصل کہانی ڈگری سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ انہوں نے اپنی تعلیمی جرنی بچپن میں مکمل نہیں کی تھی۔ 38 ایئر کی عمر میں انہوں نے مڈل پاس کیا، اس کے بعد ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا جس کی وجہ سے ان کی تعلیم رک گئی، لیکن ان کا خواب نہیں ٹوٹا۔ کینسر کو بھی شکست دینے کے بعد انہوں نے دوبارہ کتاب اٹھائی۔ 68 ایئرس کی عمر میں انہوں نے ہائی اسکول کمپلیٹ کیا، اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں سوسیولوجی میں ایڈمیشن لیا، اور 2023 میں ماسٹرز میں ڈسٹنکشن کے ساتھ ماسٹرز کو کمپلیٹ کیا، اور اب 83 ایئرز اولڈ کی عمر میں انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ سوچئے، جس عمر میں اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس عمر میں کسی نے ریسرچ لکھ کر ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی ہے۔ مصر کے گورنر نے انہیں ایوارڈ بھی دیا اور ان کی ہمت کو ینگ جنریشن کے لیے ایک مثال بھی قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر بھی لاکھوں لوگ انہیں سلام پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ریالٹی چیک یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اب میری ایج نکل گئی، اب کیا ہوگا، اب میں دوبارہ سے چیزیں کیسے سٹارٹ کروں، لیکن امل عبدو کی کہانی ایک ہی بات کہتی ہے کہ ایج صرف کیلنڈر پر لکھا ہوا ایک نمبر ہوتا ہے، سیکھنے کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی۔ اگر ارادہ مضبوط ہو تو سفر کسی بھی دن شروع کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، اور اس بار کہانی آ رہی ہے سوئٹزرلینڈ سے۔ عام طور پر سولر پینلز گھروں کی چھتوں پر یا کھلے میدانوں میں لگے ہوتے ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ نے ایک نیا آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا ہے۔ ریلوے ٹریکس کو بھی سولر پاور پلانٹ بنا دیا گیا ہے۔ اپریل 2025 میں بیوٹس کے علاقے میں سن ویز نام کی کمپنی نے 100 میٹر ریلوے ٹریک پر اسپیشلی ڈیزائن کیا تاکہ وہاں پر سولر پینلز انسٹال کیے جا سکیں۔ یہ تقریباً 18 کلو واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن اس سب میں انٹرسٹنگ بات کیا ہے، وہ یہ کہ ٹرین روز ان پینلز کے اوپر سے گزرتی ہے، لیکن ان پینلز کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ ٹرین کی وائبریشن اور ہوا کی جگہ سے ان پر جمنے والی گرد بھی کافی حد تک صاف ہو جاتی ہے۔
मई 2025 से अब तक ये सिस्टम 16,000 किलोवाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर चुका है। कंपनी का ये कहना है कि अगर इसी टेक्नोलॉजी को सिर्फ 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर इंस्टॉल किया जाए तो हर साल तकरीबन 200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई नई ज़मीन दरकार नहीं, ना जंगल काटने की ज़रूरत है, ना ही एग्रीकल्चरल लैंड इसके लिए इस्तेमाल होगी, यानी कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ही रीन्यूएबल एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस समेत कई यूरोपियन कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक इंटरेस्ट ले रही हैं। रियलिटी चेक ये है कि आज की दुनिया में डेवलपमेंट सिर्फ नए रिसोर्सेज ढूंढने का नाम नहीं, बल्कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को स्मार्टर तरीके से इस्तेमाल करना ही असल इनोवेशन है। और शायद इसीलिए रीन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर जो है वो सब उसकी रेस में शामिल हो चुके हैं। तो आज हमने 3 मुख्तलिफ मगर बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज देखी। एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने दुनिया भर में अपनी एक नई पहचान बनाई है, एक 83 ईयर्स ओल्ड खातून जिन्होंने ये साबित किया कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती, और एक वो कंट्री जिसने रेलवे ट्रैक्स को ही पावर स्टेशन बना दिया। 3 कहानियाँ लेकिन एक ही पैगाम, जहाँ सोच बदलती है वहीं पर तरक्की शुरू होती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान को वुमेन्स स्पोर्ट, एजुकेशन और रीन्यूएबल एनर्जी में किस फील्ड पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।